امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق حتمی مسودے پر بات چیت جاری ہے، ابھی اتفاق نہیں ہوا، کوششیں جاری ہیں۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے کہا مسودے اور گفتگو کا تبادلہ پاکستان کے ذریعے کیا گیا ہے۔ جنگ بندی کے مسودے میں لبنان سمیت تمام علاقوں کو شامل کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی حملوں میں کمی لانے میں کامیاب رہا۔ کشیدگی میں کمی کے لیے 5 علاقائی ممالک نے رابطہ کر کے اسرائیلی وزیر اعظم پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ کر کے واضح الفاظ میں کہا، نہ نئی جنگ چاہتا ہوں، نہ ہی گرین سگنل دے سکتا ہوں۔ نیتن یاہو پر واضح کر دیا، ایران کے خلاف جنگ کی صورت میں خود کو میدان میں اکیلے پائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مشرق وسطی کشیدگی کے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، کہا امن کو ایک اور موقع ملنا چاہیے۔ امن اور سفارتکاری ہی وہ راستہ ہے جو کامیابی اور دیرپا استحکام کے امکانات کو روشن رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشدد میں حالیہ اضافہ بتاتا ہے کہ غیر مستحکم جنگ بندی کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کے کتنے سنگین اور ناقابل برداشت اثرات جنم لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ برادر ممالک اور شراکت داروں سے مل کر تنازع کے پرامن سفارتی حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ ایوان صدر کے ذرائع کے مطابق نئی تاریخ کا اعلان آج وزارت خزانہ کرے گی۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش نہ کرنے کا فیصلہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ملاقات میں ہوا۔ صوبوں کی طرف سے 1700 ارب روپے وفاق کو فراہم کرنے کا فیصلہ تکنیکی کمیٹیاں کریں گی۔ تکنیکی کمیٹیوں کی تشکیل آج متوقع ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج کے بجائے 10 جون کو ہوگا۔ ایوان صدر میں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی ملاقات۔ صدر مملکت کا بجٹ میں عوامی فلاح اور صوبوں کے حقوق کو ترجیح دینے پر زور۔ ملاقات میں معیشت، بجٹ، گلگت بلتستان کے انتخابات کے علاوہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھی گفتگو۔ جی بی اے 15 دیامر 1 کی خواتین پولنگ اسٹیشن لوشی تھاک کا الیکشن منسوخ۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق یہاں 15 جون کو دوبارہ ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ اور پتھراؤ کے باعث پولنگ متاثر ہوئی تھی۔ جی بی اے 16 دیامر 2 کے 3 پولنگ اسٹیشنز کا الیکشن منسوخ۔ 15 جون کو دوبارہ ووٹ ڈالے جائیں گے۔ امیدوار امام ملک نے انتخابی ضوابط کی خلاف ورزی کی شکایت کی تھی۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کی H-1B ویزا پالیسی کو غیر قانونی قرار دے کر رد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے H-1B ویزا کی درخواست پر $1,00,000 فیس جمع کرانے کی شرط عائد کی تھی۔ کیلیفورنیا سمیت امریکہ کی 20 ریاستوں نے ستمبر میں اعلان کردہ ٹرمپ پالیسی چیلنج کی تھی۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ٹرمپ پالیسی کے خلاف عدالتی فیصلے کو ایکٹیویزم قرار دیا۔ کراچی علاقے نارتھ ناظم آباد میں بزرگ شہری سے کار چھیننے کی واردات۔ CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے بزرگ شہری نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا تو سڑک کنارے چھوٹی سفید گاڑی سے ملزم اترا اور ہاتھ پائی کی۔ ملزمان نے بزرگ شہری کو دھکا دے کر گرایا اور گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ مقدمہ درج۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی بزرگ شہری کے دماغ میں خون جمنے کے باعث حالت تشویشناک ہے۔ ملزمان کی تلاش جاری۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت سدھی میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کی لہر 12 جون تک برقرار رہے گی۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت کا کہنا ہے کہ کشمیر کے عوام نے احتجاج کی کال مسترد کر دی ہے۔ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع اور کوہالہ میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ کوہالہ میں تمام مارکیٹس اور تجارتی مراکز کھلے ہیں۔ ترجمان انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر کے مطابق کلعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح عناصر نے راولاکوٹ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر منصوبہ بندی کے تحت فائرنگ کی۔ CMH راولاکوٹ کا محاصرہ کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے محدود نوعیت کی کارروائی میں محاصرہ ختم کرایا۔ 6 جون سے اب تک پرتشدد عناصر کی فائرنگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ شہداء میں راولاکوٹ پولیس کے 3 اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کا 1 اہلکار شامل ہے۔ کلعدم ایکشن کمیٹی کے 3 افراد اپنی ہی فائرنگ میں مارے گئے۔
آزاد جموں اینڈ کشمیر کی عوام کو سلیوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس فتنے کو، ان شرپسندوں کو ریجیکٹ کیا. شرپسندوں کو انہوں نے شٹ اپ کال دی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانیت کے ساتھ ہیں، ہم امن کے ساتھ ہیں. ہم اس علاقے کا، اس خطے کا امن، سلامتی اور سکون یہ تباہ نہیں ہونے دیں گے. کشمیر ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان. 7 جون کو راولاکوٹ میں شہید آزاد کشمیر پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا. چیف سیکرٹری آئی جی آزاد کشمیر، اعلیٰ سول و عسکری حکام، سماجی اور سیاسی رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک. آئی جی پولیس آزاد کشمیر نے شرپسند عناصر کو مسترد کرنے پر آزاد کشمیر کے عوام کو سلام پیش کیا. کہا پرتشدد عناصر نے معصوم لوگوں کو ورغلا کر امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی. سیکیورٹی فورسز نے پیشہ ورانہ طرز عمل سے امن و امان کو برقرار رکھا. آئی جی آزاد کشمیر کا ریاست کا امن اور عوامی سلامتی چیلنج کرنے والے پرتشدد عناصر کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا عزم. 7 جون کو راولاکوٹ میں آزاد کشمیر پولیس اہلکاروں پر تشدد اور لاش کی بے حرمتی کی ویڈیو سامنے آ گئی. آزاد کشمیر پولیس کے مطابق راولاکوٹ میں پولیس اہلکاروں پر تشدد اور لاش کی بے حرمتی کی گئی. شرپسندوں نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر سیدھی گولیاں چلائیں. ویڈیو میں پرتشدد حملے اور شہید پولیس اہلکاروں کی لاش کی بے حرمتی کرتے دیکھا جا سکتا ہے. وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے رہنما کی مبینہ آڈیو نے کئی حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے. اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ تنظیم کے خلاف کارروائیوں کا مضبوط جواز بنے گا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا یہ مبینہ فون کال کا معاملہ انتہائی سنگین ہے. پاکستان کا برطانیہ میں مقیم بعض تارکین وطن کے آزاد کشمیر پر غیر ذمہ دارانہ بیانات پر اظہار تشویش. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان آزاد جموں کشمیر کے بارے میں غیر ضروری ریمارکس مسترد کرتا ہے. ان افراد کو مشورہ ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں. پاکستان خود مختار اور جمہوری ریاست ہے. پاکستان اور آزاد کشمیر حکومتیں شہریوں کے پرامن اجتماع کا احترام کرتی ہیں. توڑ پھوڑ، عوامی خدمات، خصوصی اسپتالوں کو نقصان پہنچانا کسی صورت قابل قبول نہیں. پاکستان برطانوی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ کالعدم تنظیموں کی حمایت کرنے والوں کو باز رہنے کی تلقین کرے. خیبر پختونخوا حکومت اور مولانا فضل الرحمان کا گیس رائلٹی اور دیگر صوبائی معاملات پر مل کر آواز اٹھانے پر اتفاق. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں سہیل آفریدی نے کہا ہر سال این ایف سی کی تقسیم غیر آئینی ہوتی ہے. این ایف سی میں ہمارے صوبے کو کچھ نہیں مل رہا، یہ اسے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں. بجٹ کے ماحول میں تھوڑی بہت ناراضگیاں ہوتی ہیں تاکہ کچھ زیادہ لے سکے، مگر ناراضگی کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بغاوت کر رہا ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا گلگت بلتستان میں الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، اس پر بھی ہمارا اتفاق ہے. پنجاب سے گندم کی ترسیل پر پابندی آئین کی خلاف ورزی ہے. اب تو پاک افغان سرحد بھی بند ہے. اس سے پہلے سہیل آفریدی نے بجٹ معاملات پر وفاقی وزیر احسن اقبال اور حکومتی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کی. سہیل آفریدی نے کہا کہ سابق فاٹا کے ضم شدہ اضلاع کا این ایف سی میں حصہ 8 سال سے روکا جا رہا ہے. پنجاب اگر خیبر پختونخوا کو گندم فراہم نہیں کرنا چاہتا تو آئین کا آرٹیکل ختم کر دینا چاہیے. وفاقی ٹیم نے تحفظات اور مطالبات وزیر اعظم اور دیگر فورمز پر اٹھانے کی یقین دہانی کرائی ہے.